دوستو، آزادی ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جس کو خاص طور پر آج کی جدید دنیا میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ آزادی جینے کی، آزادی اظہار کی، آزادی وہ سب کچھ کرنے کی جو کہ ایک شاید گھٹن زدہ معاشرے میں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یا یوں سمجھیے کہ ہمارے رویے ہمیں ایسا نہیں کرنے دیتے۔ لیکن جہاں بات اظہار کی آزادی کی آ جائے، وہاں لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہر آزادی اپنے ساتھ کچھ پابندیاں، کچھ حدود ساتھ لے کر آتی ہے۔ خاص طور پر جب ہم مغربی معاشرے کی بات کرتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ جسے جدید معاشرہ کہا جاتا ہے، ایسا معاشرہ جس کی ایجادات اور دریافتوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے، وہی معاشرہ جب آزادی کی طرف آتا ہے، اظہار رائے کی آزادی کی طرف آتا ہے، تو اپنے حدود متعین کرنے میں پوری طرح ناکام ہوتا نظر آتا ہے۔ پچھلے 11 سال سے میرا کینیڈا اور امریکہ میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس دوران میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ان سے بات کی ہے، ان کے رویے دیکھے ہیں، ان کے خیالات جانے ہیں، اور یقین مانگے کہ یہاں کے لوگ آزادی اظہار کو لے کر بہت کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آپ اگر کسی سے یہ پوچھیں کہ فلانی بات کرنا اظہار رائے میں آتا ہے تو فلانی بات کرنا اظہار رائے میں کیوں نہیں آتا، تو آپ کو ایک عجیب گول مول سا جواب مل جائے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ہر آزادی کی ایک قیمت ہے، ہر آزادی کے ساتھ کچھ حدود کی پاسداری ہمیں کرنی ہے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ماضی کا بھی حصہ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھڑا کر لے کر آئے تھے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی طرف سے احکامات ان کے سامنے رکھے، تو بنی اسرائیل نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ ہم تو آزاد ہیں، ہم پہلے فرعون کے غلام تھے، تو اب ہم خدا کی غلامی کیوں کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا کہ کوئی بھی آزادی اپنے حدود اور پابندیوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ میں مانتا ہوں کہ انسانوں کو انسان کا غلام نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ انسانوں کو آزادی اپنے حدود کے ساتھ قائم کرنی چاہیے، انسان کو اپنے حدود پہچاننے چاہیے، اور خاص طور پہ مغربی معاشرہ، جو معاشرہ آج کے جدید معاشرے کی پہچان ہے، اسے ان حدود کو پہچاننا چاہیے۔ اس معاشرے کو یہ جاننا چاہیے کہ ہر قوم، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ایسی پرسنالٹی ضرور ہوتی ہے جسے ایک تقدس حاصل ہوتا ہے، اور آپ اظہار رائے کی آڑ میں اس تقدس کو پامال نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ تقدس پامال ہوگا، مسائل رہیں گے۔ مغربی دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا۔ اور ایک بات میں کہتا چلوں، یہ ٹھیک ہے کہ ہم سب آج کل ایک مہم چلا رہے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو معاشی طور پر مفلوج کیا جائے۔ اب یہ کس حد تک ہوگا، کس حد تک نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں ایک بات آپ سب کو کہتا چلوں کہ زیادہ فرق اس بات سے پڑے گا اگر فرد کی نسبت ریاست اٹھ کر کوئی اقدام کرے۔ اگر میں اور آپ کسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں تو شاید یہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ریاست کسی ریاست کو پیغام پہنچائے، احتجاج کرے، یہ ایک خبر ضرور ہے۔ یہ ہماری ریاست کا کام ہے کہ وہ فرانس کو ایک احتجاجی پیغام دے، ان کو واضح پیغام دے کہ جو پرسنالٹیز ہمارے لیے تقدس رکھتی ہیں، ان کا احترام ساری دنیا کو کرنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی باقی دنیا کے مقدس پرسنالٹیز کے تقدس کا احترام کریں۔ اگر ریاست ایسا کچھ نہیں کرے گی تو پھر میں اور آپ جتنی مرضی جدوجہد کر لیں، شاید کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ مغربی دنیا آزادی اور اس کے اصل مفہوم کو سمجھے گی اور اس کے حدود کی پاسداری کرے گی۔ بہت شکریہ۔